کے بعد آج موقع کے اعتبار سے جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست قربانی کے فلسفے اور قربانی کے مسائل کو تازہ کرنا چاہیں گے، ان کی یاد دہانی کرنا چاہیں گے۔ قربانی ظاہر ہے کہ ایک عظیم تر عبادت ہے جو مسلمان بارگاہ الہی میں پیش کیا کرتے ہیں۔ قربانی کی عبادت تاریخی عبادت ہے، یعنی قرآن باقاعدہ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ یہ جدید عبادت نہیں ہے، نئی عبادت نہیں ہے، اور کسی ایک نبی نے اس عبادت کی طرف اپنے ماننے والوں کو متوجہ نہیں کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا۔ ہر نبی نے اپنی شریعت کے اندر اس کو مشروع کیا، اس کو جاری کیا، اور قربانی تاریخی عبادت ہے، قدیمی عبادت ہے۔ اس کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ قرآن اور بائبل میں آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابل کی قربانی کا ذکر ہے، اور ہم تمام دوست جانتے ہیں کہ حابل نے اللہ رب العالمین کی جناب میں جو قربانی پیش کی تھی وہ بھیڑ اور بکریوں کے بچوں کی پیش کی تھی۔ قربانی تاریخی عبادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخی عبادت کو مینا سے نکال کر عام شہروں میں، عام علاقوں میں لے کر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے عرب کے اندر جو قربانی ہوتی تھی وہ مینا میں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مینا سے نکالا، اور آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں اس قربانی کی سنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، مستدرک ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو زمانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 2500 سال کا، تو تاریخی عبادت ہے۔ پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس قدیمی سنت کو جاری کریں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ صحابی نے سوال اٹھا دیا، چونکہ وہ قبائلی علاقوں کے رہنے والے تھے، صحرائی علاقوں کے رہنے والے تھے، جسے ہم بدوی زندگی کہا کرتے ہیں، اس کا وہ حصہ تھے۔ فصوف، اللہ کے رسول ہمارے ہاں بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اب اگر تم نے قربانی بھیڑ کی ہے، بکری کی نہیں کی، تو ہر اون کے بدلے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نیکی سے نواز دے گا۔ تو دوستو، قربانی جو ہے یہ تاریخی عبادت ہے، یہ قدیمی عبادت ہے، یہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ہر آسمانی مذہب کے اندر موجود رہی ہے۔ یہ جو عید، تہوار، فیسٹیول ہوا کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یعنی انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کچھ دن ایسے ہونے چاہیے، کچھ مواقع ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں
انسان اجتماعی صورت میں خوشی کا اظہار کر سکے، جہاں سارے انسان ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹ سکے، ایک دوسرے کو خوشی دے سکے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو سکے، نئے کپڑے پہنے جائیں، کچھ تفریح کا سامان ہو، کوئی انٹرٹینمنٹ ہو، خوشبوؤں سے معطر ہوا جائے، کچھ کھیل تماشے ہوں، کچھ علاقائی ڈشز ہوں، اسپیشل کھانے بنائے جائیں، تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ ایسا تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں انصار کی بچیاں تدفنان، دف بجا رہی ہیں، تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث، جنگ بعاث کے موقع پر انصار کے قبائل کے درمیان جو گھمسان کا رن پڑا تھا، جو لوگ مرے تھے، جو قتل عام ہوا تھا، اوس اور خزرج پر ایک ستم کی کہانی جو ہے وہ رواں ہوئی تھی، تو وہ بچیاں یوم بعاث کے موقع پر جو کچھ انصار کو حادثہ پیش آیا تھا اس کے متعلق اشعار پڑھ رہی تھی دف بجاتے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو خلاف اسلام سمجھا ہوگا، اسلام کے مزاج کے خلاف سمجھا ہوگا، اسلام کی طبیعت کے خلاف سمجھا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا تھا دعہما، ابو بکر ان دونوں لڑکیوں کو رہنے دو، فإنہا ایام عید، یہ عید کے دن ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تھا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، بھائی ہر قوم کے لیے عید ہوا کرتی ہے، تہوار ہوا کرتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوا کرتے ہیں، فیسٹیول ہر قوم منایا کرتی ہے، یہ ہماری عید ہے، یہ ہمارا فیسٹیول ہے۔ تو چونکہ عید، تہوار، فیسٹیول یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مذہب نے اس فطری تقاضے کو دبا نہیں دیا، اس فطری تقاضے کو خاموش نہیں کر دیا، اس فطری تقاضے کو سلا نہیں دیا، بلکہ پروموٹ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین نے اس کو تھپکی دی، اس کو سہارا دیا۔ وہ جو ابو داؤد کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر آئے اور آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے لوگ وہ دو تہوار منایا کرتے ہیں۔ یہ دونوں تہوار مجوسیوں کے تھے، ایرانیوں کے تھے، نوروز اور مہرجان کے نام سے۔ نوروز مجوسیوں کا تہوار جو 21 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک منایا جاتا تھا، اور مہرجان یہ طویل عرصے تک منائے جانے والا تہوار تھا، یعنی 22 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک، ایک مہینے تک مدینہ کے لوگ یہ تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے ہیں اور مدینہ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایرانی تہذیب سے متاثر ہیں، مجوسی ثقافت سے متاثر ہیں، اور فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر وہ یہ دونوں تہوار منایا کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فطری تقاضے کو سلایا نہیں بلکہ جلا بخشی ہے۔ آپ نے کہا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ بھائی تم اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت عید مناؤ، تہوار مناؤ، فیسٹیول مناؤ، لیکن وہ نوروز اور مہرجان نہ ہو، بلکہ رب العالمین نے دو تہواروں کو بہترین دو تہواروں سے بدل دیا ہے، پہلا ہے یوم الاضحیٰ اور دوسرا ہے یوم الفطر۔ یہاں ایک بات اور توجہ کے قابل ہے، یہ جو قربانی ہم مسلمان کیا کرتے ہیں یہ اصل میں حاجیوں سے ایک مشابہت ہے، ایک تاریخی عبادت تو ہے، لیکن ہم یوم الاضحیٰ، یوم النحر کے دن قربانی کرتے ہیں تو یہ حاجیوں سے ایک مشابہت ہے۔ اب مشابہت کیسے ہے؟ یہ ہے توجہ کے قابل۔ جب ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے جو عید، تہوار یا فیسٹیول ہے اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، یا تو
مذہب کے شعائر کی تشہیر مقصود ہوتی ہے، یا مذہبی رہنماؤں کی ہم نوائی مقصود ہوتی ہے، یا پھر کسی چیز کی یادگار بنانا اور یادگار کو منانا مقصود ہوتا ہے؟ ہم جو پہلی عید مناتے ہیں ہم مسلمان، وہ ہے یوم الفطر۔ وہ ایک مذہبی شعار روزہ، اس کی تشہیر ہے۔ دیکھیں نا، مسلمانوں نے، مسلم دنیا نے 29 یا 30 روزے رکھے، ایک مہینے کے روزے رکھے، ایک بڑی عبادت سے وہ فارغ ہوئے، تو اب وہ اس مذہبی عبادت کی تشہیر کے لیے باقاعدہ فیسٹیول کا انعقاد کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ اور جو ہم دوسری عید مناتے ہیں، دوسرا تہوار مناتے ہیں جسے ہم یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کا تعلق دو بڑے مذہبی پیشواؤں سے ہے، ایک ہے ابراہیم اور دوسرے ہیں اسماعیل علیہم السلام۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو فدویت الہی ہے اس کو تازہ کیا جاتا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کی جو تاریخ رقم کی ہے، اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، اس تاریخ کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے عید منانے کے اسباب۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں مسلمان، وہ حاجیوں سے مشابہت پیدا کرتے ہوئے، اب حاجیوں کے ساتھ جتنی زیادہ مشابہت پیدا ہو جائے اتنی ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں، جو عشرہ ذی الحج ہے، یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، یہ اصل میں حج کے ایام ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے، مذہب اسلام نے بہت زیادہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے ہماری توجہ دلائی، ہمیں ترغیب دی۔ کس بات کی؟ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کو عشرہ ذی الحج کی عبادت اتنی محبوب ہے کہ ان دنوں کے مقابلے میں اور دنوں میں اگر ہم نفلی عبادت کریں تو شاید اللہ رب العالمین کو وہ اتنی محبوب نہ ہو۔ اب وہ چاہے نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ خدمت انسانی کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کو عشرہ ذی الحج کی نفلی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہی تو فوراً سوال اٹھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو نفلی عبادت بہت محبوب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مذہب کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے صحابہ کی طرف سے یہ سوال اس لیے اٹھا تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی اپنی زندگی کے اندر چلتی پھرتی عدالت تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے عرب دنیا پر حجت تمام کر دی تھی۔ وہ جہادی زمانہ تھا، جہادی دور تھا، غزوات ہو رہے تھے، تو صحابہ نے اسی لیے سوال کیا، اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، تو آپ نے کہا تھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین کو اس عشرہ ذی الحج کی نفلی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر میدان جہاد میں اترتا ہے اور اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، اپنا مال بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، لٹا دیا کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق دے، چونکہ 3-4 دن کے بعد ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عشرہ ذی الحج اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا عظیم ہے، عظیم المرتبت ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو اس عشرہ ذی الحج میں اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کا ورد کریں، الحمدللہ ہماری زبانوں پر رہے۔ وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کتاب العیدین کے اندر معروف روایت جو لے کر آئے ہیں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا، انہوں نے عمل ہمارے سامنے رکھا. یہ مدنی زندگی ہے، یہ مدینہ کا بازار ہے، عشر ذی الحج ہے. دیکھیں، ایک تو وہ ذکر ہے جو ہم فرائض کے بعد جس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عشر ذی الحج میں فرائض کے بعد کے علاوہ اوقات ہیں، ان کے اندر بھی جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے. اب یہ دونوں صحابی مدینہ کے بازار کے اندر نکل جاتے تھے اور کرتے کیا تھے؟ یکبران، بازار میں آ کر زور زور سے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب وہ لوگ جو بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے، جب ان دو کبار صحابہ کی زبانوں سے اللہ رب العالمین کی کبریائی کو سنتے تھے، یکبر الناس بتکبیرہما، وہ خرید و فروخت کرنے والے تمام لوگ بازار کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. تو جو عشر ذی الحج کے اندر مذہب اسلام نے، ہمارے رسول نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ نفلی عبادات کا اہتمام کریں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس قدر حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو سکتی ہے ہمیں کرنا چاہیے. حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے تو رسول نے کہا تھا. وہ جو مسلم کتاب الاضاحی کی روایت آتی ہے جس کی راویہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَن يُضَاحِي، اور تم میں سے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرنا چاہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اسے چاہیے کہ نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ وہ اپنے بال کاٹے. چونکہ حاجی احرام باندھ لینے کے بعد فرض کے درجے میں، لزوم کے درجے میں نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اور اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کا بال بھی نہ ٹوٹے. اسی طرح جو قربانی کرنے والا ہے، ذی الحج کا چاند نظر جانے کے بعد رضاکارانہ طور پر، یاد رکھیں یہاں لزوم نہیں ہے، یہاں فرض نہیں ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو حاجی سے مشابہت دیتے ہوئے نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے. تو جو ہم قربانی کر رہے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر، وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے وہ ہے فلسفہ قربانی، قربانی کی روح. اگر ہم سورہ صافات کے 3 رکوع کا مطالعہ کریں اور سورہ حج کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین ہم سے کہتے ہیں، قربانی کرنے والوں یاد رکھو، قربانی کی جو روح ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو. سورہ حج کی آیت نمبر 34 کا آپ مطالعہ کریں. رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے چوپایوں پر شکرانے کا ذکر کرے اور پھر انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تم اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے جو چھری پھیرو گے وہ اس لیے تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. سورہ صافات میں جائیں، وہاں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں نے، قربانی کرنے والے نے، قربان ہونے والے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. یعنی ابراہیم کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اسماعیل کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. تو قربانی کی روح یہی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. قربانی کی روح اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو مخبت بنائے. یعنی قربانی کی روح ہے اخبات. خط عربی میں کہتے ہیں نشیبی زمین کو، فروتنی، انکساری، عاجزی،
قربانی کرنے والا اپنے ہی آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی پروردگار کے سامنے جھکا کر رکھ دیتا ہے۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوا کرتا ہے، وہ استکبار اور غرور نفس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر رکھتا ہے۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا کرتا ہے۔ دوستو، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ قربانی کا ایک عظیم فلسفہ، قربانی کی عظیم تر روح، قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ابراہیمی صفت اواہ سے رنگین کرے۔ دل دماغ حاضر رہیں آپ، یاد رکھیے جو عبادت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، آسمانی مذہب کی طرف سے ہم پر لاگو کی گئی ہے، اس کے ایسے اخلاقی نتائج ہیں۔ اگر عبادات کے اخلاقی نتائج عبادت کرنے والوں کی زندگی میں مرتب ہو جائیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر چلتے ہوئے فرشتوں کی جماعت ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اس کا فلسفہ، اس کی روح، اس کا اخلاقی نتیجہ ہمارے دل دماغ سے محو رہتا ہے، مٹا رہتا ہے، اوجھل رہتا ہے۔ عبادت کے وہ اخلاقی نتائج نہ فرد پر مرتب ہوتے ہیں، نہ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، لہذا عبادت روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، ایک ریت بن جاتی ہے، ایک رسم بن جاتی ہے، ایک کاندھے کا بوجھ بن جاتی ہے، جسے ہم اپنے کاندھے سے اتارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو قربانی کی جو روح ہے وہ یہ کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفت اواہ سے رنگین کر لے۔ اب اواہ ہے کیا؟ اواہ آہن سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مفہوم ہے کثرت سے آہ آہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت درد مند تھے، تو قربانی کرنے والے کیا ہو؟ نہایت درد مند۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت غمخوار تھے، تو قربانی کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ نہایت غمخوار۔ ابراہیم علیہ السلام صاحب سوز دل تھے، تو قربانی کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ صاحب سوز دل۔ یہ ہے اواہ، یہ ہے قربانی کی روح، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کتنے درد مند تھے، ہوش قائم رکھ کے اس بات کو سنیے گا۔ قرآن میں جہاں ان کی یہ صفت آئی ہے سورہ ہود میں کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس سے پہلے پس منظر کیا ہے؟ فرشتے آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، یعنی یوں کہہ لیں فرشتے خدا کا عذاب لے کر آسمان سے اترے ہیں۔ قوم لوط، ان کی بے حیائی کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کی بے شرمی کو بھی جانتے ہیں، ان کی بدبختی کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور فرشتوں نے بتایا کہ جناب خالق نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے، اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کس کے لیے؟ قوم لوط کے لیے، ناہنجار قوم کے لیے۔ انہوں نے اپنے دل کو خالق کے سامنے نچوڑ دیا تھا۔ یہ ہے اواہ۔ تو قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ابراہیمی صفت اواہ سے رنگین کرے۔ اب اگر ہم اواہ کا معنی اور مطلب سمجھ چکے ہیں تو پھر ایک معروف حدیث کا بھی مطالعہ کر لیں ہم، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصید والذبائح میں لے کر آئے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سنتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے یاد کر رکھی ہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء،
رسول نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے، یعنی ہر چیز میں ہم نیکی تلاش کریں، ہر چیز کے اندر ہم خوبی تلاش کریں، ہمارا ہاتھ میں ہمیشہ تعمیر ہو، تخریب کی طرف نہ ہاتھ بڑھائیں نہ قدم بڑھائیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ رسول نے یہ بات کہنے کے بعد کیا کہا تھا؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، میدان جہاد میں ہو، کافر تمہارے سامنے ہو، دشمن تمہارے سامنے ہو، اس کو تم قتل کرو، وہ بھی معقول طریقے سے، مناسب طریقے سے، یعنی عضو الگ نہیں کاٹ سکتے، بلا وجہ اسے اذیت نہیں دے سکتے، غیر ضروری طور پر اسے ٹارچر نہیں کر سکتے، اس کے اعضاء کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ جب تم میدان جہاد میں دشمن کو قتل کرو فاحسنوا القتلہ۔ اور پھر رسول نے کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، یاد رکھیے یہ جانور جتنے چوپائے جن کی قربانی ہم کرتے ہیں خالق نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دودھ سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کے اون بال سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کی ہڈیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کے چمڑوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، یعنی یہ چوپائے خالق نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، اور جب ہم اپنی خدمت لینے ان سے جائیں تو ہمارا مالک ہمیں سمجھاتا ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو گے ان معقول اللحم جانوروں میں سے کسی جانور کو تو معقول طریقے سے کرو گے۔ اور معقول طریقہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری بہت تیز کر لو، فَلْيُرِي ذَبِيحَتَهُ، چھری جتنی تیز ہوگی تمہارا جانور اتنی ہی سہولت کے ساتھ، اتنی ہی آسانی کے ساتھ، اتنی ہی کم اذیت لیتے ہوئے ذبح ہو جائے گا۔ یہ ہے افواہ۔ اب ایک مسئلہ بھی ہم سمجھتے چلے آگے بڑھتے ہوئے نا، یہ جو قربانی ہم مسلمان کرتے ہیں یہ واجب ہے یا نفل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں اسے واجب کہا جاتا ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں اسے نفل یا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ واجب اور نفل کہنے میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص جو قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، تو جو لوگ قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ شخص گناہ گار ہے۔ لیکن جن فقہا کے ہاں قربانی نفل ہے، اگر ایسا شخص قربانی نہیں کر رہا تو گناہ گار نہیں ہے، بخیل ضرور ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے۔ یہ فرق ہے واجب اور نفل کہنے میں۔ اچھا، فقہا حکم لگانے میں مختلف ہو جاتے ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پر یہ بات نہیں مل رہی نا کہ یہ حکم کس درجے میں دیا جا رہا ہے، تو اس درجے کا تعین کرنے میں فقہا کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں دوست۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے 9-10 سال جب تک آپ مدینہ میں تھے آپ نے قربانی کی۔ اب اس عمل کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قربانی واجب، دیگر فقہا کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، نفل ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جیسے اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ہے۔ یا دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب ان روایات کا معنی اور مفہوم سامنے رکھ کر حکم لگانے میں فقہا مختلف ہو گئے۔ ان روایات کو سامنے رکھ کر احناف نے کہا کہ جناب یہ واجب ہے، دیگر فقہا نے کہا کہ جناب یہ نفل ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نفل عبادت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو فقہا حکم لگانے میں مختلف ہو سکتے ہیں جب رسول اللہ سے ایک بات ثابت نہیں ہے، ٹھیک، یہ بات تو ہو گئی۔ لیکن جو انتہا پسندی آئی اس مسئلے میں، جو ایکسٹریمزم آیا اس قربانی کے مسئلے میں، وہ تب جب زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کا حصہ بنا دیا گیا۔ زکوٰۃ کے نصاب کو جب قربانی کا حصہ بنا دیا گیا تب اس کے اندر انتہا پسندی آ گئی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھائی کہ زکوٰۃ سب کے نزدیک فرض ہے،
اس کا نصاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ ابھی رمضان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو نصاب تھا وہ یہ تھا 1,03,000۔ اب 1,03,000 کا 2.5% کتنا بنتا ہے؟ بمشکل 2,500 اور کچھ روپے، یعنی یوں کہہ لیں 2,600-2,700 روپے۔ یعنی اگر کسی کی بچت سالانہ 1,03,000 روپے ہے تو فرض کے درجے میں اس نے کتنا دینا ہے؟ 2,600-2,700 روپے دینے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں دینے۔ لیکن اگر یہی نصاب آپ قربانی کرنے والے کے لیے رکھیں اور کسی کی بچت 1,03,000 روپے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ پر قربانی واجب ہے، کم سے کم 18,000-20,000 روپے دینا ہے۔ تو یہ وہ انتہا پسندی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حکم لگانے میں فقہ مختلف ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو اپنی مرضی سے ہم نے زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کی عبادت میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ انتہا پسندی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ صرف کہا گیا کہ جناب ایک دلہن اپنے وہ تمام جوڑے بیچ دے جو اس کے زیر استعمال نہیں ہیں، اضافی ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ بھاری جوڑے ہوتے ہیں نا دلہن کے، وہ بھاری جوڑے، مہنگے جوڑے وہ بیچ دے، اس کے استعمال میں ہے نہیں اور وہ قربانی کرے، قربانی اس پر واجب ہے۔ دلہا دلہن ان کے پاس جو ایکسٹرا فرنیچر ہے جو استعمال میں نہیں ہے مہنگا، اسے بیچ کر وہ قربانی کرے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر عبادت کیا بن جاتی ہے؟ کمرشل۔ یہ جو قربانی کمرشل ہوئی ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کا حصہ بنایا ہے، پھر ہم نے ایک گھر کے اندر 4-4 5-5 افراد پر، ایک ہی چھت کے نیچے 5-5 6-6 افراد پر قربانی کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے قربانی کمرشل ہو کر رہ گئی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہوں، زندہ معاشرے اور مردہ معاشرے اس کو پہچانیے گا۔ میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جہاں اندھا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، جیسے بنیادی اشیاء ضروریات جو ہیں ان پر اندھا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، تیل ہے، ان پر اگر اندھا کاروبار ہو، اندھا منافع ہو، بے تحاشا منافع ہو، غیر معقول منافع ہو، تو آپ کسی کی ضرورت سے، بنیادی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح جو عمرہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہاں بھی اندھا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو آپ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دیں، جتنی آسانی اس عبادت کی ادائیگی کے لیے پیدا کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن یہاں بھی اگر اندھا کاروبار آپ کر رہے ہیں تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ معاشرہ جہاں بنیادی اشیاء ضرورت پر اندھا کاروبار ہو رہا ہو، عبادات پر اندھا کاروبار ہو رہا ہو، یاد رکھیے وہ معاشرے تباہ حال ہیں۔ وہ معاشرے صرف جسم ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ معاشرے کھوکھلے ہیں، وہ معاشرے بانجھ ہیں، وہ معاشرے قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ تو اپنے معاشرے کا خود جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ مردہ معاشروں کا معاملہ ہے۔ تو چند چیزیں ہیں، وہاں اندھا کاروبار نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ ایک اور بات سمجھیں یہاں پر، یہ جو ہمارے ہاں مذہبی روایات کے اندر ایک روایت آ گئی کہ ذبح جو ہیں وہ اسماعیل نہیں ہیں، اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہ جو روایت آئی ہے نا، یہ یہودیت کا چربہ ہے، اور یہ روایت آئی ہے کعب احبار سے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعب احبار پہلے یہودی تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اسرائیلی روایات سنا دیا کرتے تھے، وہ سن لیا کرتے تھے۔ اس چیز کی دیکھا دیکھی عام مسلمان بھی ان سے اسرائیلی روایات سننے لگا، تو کعب احبار کے ذریعے یہودی چربہ ہمارے پاس آ گیا کہ جناب ذبح جو ہیں وہ اسماعیل نہیں ہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حالانکہ جب ہم بائبل کی کتاب پیدائش میں اترے تو وہاں متضاد روایات ہمیں ملتی ہیں۔ میں صرف دو تضادات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف یہودی کہہ رہے ہیں کہ ذبح اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہیں، جب ان کی اپنی کتاب پیدائش کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اسحاق علیہ السلام اکلوتے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اکلوتے اسحاق کی قربانی مانگی۔ آگے جائیں اسی کتاب میں تو وہاں ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے سارہ، وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے ابراہیم تمہاری اولاد مجھ سے تو ہو نہیں سکی، میں سمجھتی ہوں کہ میری جو لونڈی ہے ہاجرہ تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کے پاس گئے، وہ حاملہ ہوئی، ان سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں کتاب پیدائش ہی ہے، وہاں اسحاق اکلوتے تھے اور یہاں ان کی ماں سارہ کیا ہے، ان سے اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ پھر اسی کتاب پیدائش میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تھی 86 سال، جب اسحاق پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت تھی 100 سال۔ تو کتاب پیدائش ہی یہ بتا رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح ہے۔ اگر ہم سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 کا پورا مطالعہ کر لیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثمرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ قربانی کی۔ دوستو اگر ہم اپنے آپ کو یعنی قربانی کرنے والا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے منیب، اس سے رنگین کر لیں تو قربانی کا روح فلسفہ بھی ہمیں مل جائے گا، قربانی کی روح بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے خواب کی نہ کوئی تعبیر کی نہ خواب کی کوئی تعویل کی، بلکہ خواب کو حقیقت کا رنگ دے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کی قسم دوستو ہر قربانی کرنے والے کو یہ ندا کسی نہ کسی شکل میں حاصل ہو سکتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی صفت منیب سے رنگین کرے۔ اب صفت منیب ہے کیا؟ نوب عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی کسی وادی میں ہو، شہد کی مکھی کسی بھی باغ میں ہو، اس کا مرکز کیا ہے؟ شہد کا چھتا۔ اس کی گردش کا محور کیا ہے؟ شہد کا چھتا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا چاہے شہر میں رہتا ہو چاہے دیہات میں رہتا ہو، چاہے میدانی علاقے میں رہتا ہو چاہے پہاڑی علاقے میں رہتا ہو، قربانی کرنے والے کا جو مرکز ہونا چاہیے، جو قبلہ ہونا چاہیے، جو بیت اللہ ہونا چاہیے، وہ ہے خالق اور مالک کی ذات۔ یہ ہے قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ابراہیمی صفت منیب سے رنگین کرے۔ ندا آئے گی قد صدقت الرؤیا، قربانی کرنے والے تو نے ابراہیم کے خواب کو سچ کر دکھایا، جبکہ تو نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیری ہے، لیکن تو نے ابراہیم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم تمام دوست قربانی کا جانور لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ منڈی جاتے ہیں، وہاں جانور ڈھونڈتے ہیں، جانور تلاش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ جناب آپ اتنی چھان بین کیوں کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے ہمارے رسول نے ہم سے کہا ہے بے عیب جانور ہو، ان نستشف العین والاذن، ہم کان بھی دیکھیں، ہم آنکھ بھی دیکھیں، ہم دانت بھی دیکھیں، دو دنتا ہے کہ نہیں، جانور کیا نام ہے جوان ہے کہ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھیڑ بکری 2 سال میں 1 سال میں جوان ہو جاتی ہے، گائے بھینس 2 سال میں، اونٹ 5 سال میں۔ تو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب بے عیب جانور لینا ہے، تو دوست جب خدا کی بارگاہ میں جانور بے عیب پیش کرنا ہے تو جو قربانی کرنے والا ہے کیا وہ باعیب ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو بے عیب ہونا چاہیے نا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھتے چلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 لا تجوز فی هذه الاضاحی، کہ 4 جانور ہیں
جن کی قربانی جائز نہیں ہے. ایک بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، لفظ ہے بین بین. ایک یکم چشم جانور جس کی یک چشمی بالکل واضح ہو، اور ایک ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو. میں یہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 4 جانور کے بارے میں کہا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے تو لفظ استعمال کیا بین، کہ ان کا عیب واضح ہونا چاہیے. لہٰذا وہ جانور جن کا عیب واضح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب جانور لے کر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، ایسا ہو گیا. تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عیب وہ ہے جو بالکل نظر آتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، آنکھوں کو کھٹکتا ہے، دیدوں کو چبھتا ہے. لیکن دوسرا عیب وہ ہے جو آنکھوں کو برا نہیں لگ رہا، جو خاص محسوس نہیں ہو رہا، جو نظر نہیں آ رہا، جس پر بہت غور کرنا پڑتا ہے، دلیلیں قائم کرنا پڑتی ہیں، پھر اس کا عیب سامنے آتا ہے. تو ایسا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے، یعنی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ جتنی چاہے قربانی کریں، کوئی روک نہیں رہا آپ کو، لیکن پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. مستدرک حاکم سنن بحیقی کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یضاحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، ایک بکری پورے اہل خانہ کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے. سنن بحیقی کی ہی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری لے کر آئے قربانی کے موقع پر، تو گھر والے کہنے لگے وعنا، ہماری طرف سے لے کر نہیں آئے، اپنے لیے لے کر آ گئے. تو نے کہا وعنکم، اسی بکری میں تمہارا بھی حصہ ہے. یعنی پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوا کرتی ہے. بڑا جانور ہو تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اونٹ کی قربانی جو زیادہ بڑا جانور ہے اس میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے اختتام جمعہ پر ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی، پھر دلاؤں گا چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. ابھی ایک جمعہ میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں فلسفہ قربانی مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابھی ایک جمعہ ہمارے پاس ہے. آخری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ لوگ خوبصورتی کی طرف خدا نہ جائیں. خوبصورتی جو ہمارے، دیکھیں ایک خوبصورتی ہوتی جو ہوتی جنرلی، ایک وہ خوبصورتی جو ہمارے ہاں بنائی جا رہی ہے نا، فارمنگ کے ذریعے بنائی جا رہی ہے، اس کے ماشاءاللہ سینگ بنائے جا رہے ہیں. جیسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی بیوٹی پارلر میں لے کر گئے، اس کی سینگ بھی بنائی، اس کے بال بھی بنائے، اس کے دانت بھی بنائے، اس کی پونچھ تک بنا دی، دم تک بنا دی، ہر چیز بنا دی. ہمارے یہاں اس طرح ہی ہو رہا ہے. معذرت کا ناراض نہیں ہوئے گا، ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. چونکہ قربانی کا فلسفہ ختم اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو کمرشل کر دیا. اب جناب فارمنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے VIP ٹینٹ لگ رہے ہیں، بھاری بھاری جانور گھروں کے باہر لا کر باندھے جا رہے ہیں. یہ قربانی کا فلسفہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، اگر کسی کے پاس نیت ہو اور قربانی کرنے کے لیے مریل جانور آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق مریل جانور قبول کر لے گا. یہ ہے قربانی. نیت کھوٹی نہیں ہونا چاہیے نا، نیت زندہ ہونا چاہیے، ریاکاری کا شائبہ پہلو نہیں ہونا چاہیے وہاں پر. تو بھاری قربانیوں کی طرف خدا نہ جائیں، خوبصورت قربانیوں کی طرف نہ جائیں. 5 لاکھ کا جانور لاتے ہیں نا آپ، 5 لاکھ میں 2 جانور لے کے آ جائیں، 3 جانور لے کر آئیں. خوبصورتی سے ہٹ کر گوشت کی طرف توجہ دیں. یار دوستو سوچو تو صحیح، 1000 روپے کلو گوشت ہے، غریب آدمی کہاں سے لے گا؟ اللہ کی قسم، پاکستان کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے، معیشت کی ہڈی کہلاتی ہے، ایک ایسے لوگ جو کمانے والے تھے، اچھا کماتے تھے، 50-60 ہزار روپے ان کے پاس ہوا کرتے تھے. اب کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. 50-60 ہزار روپے کمانے والے بھی روز کی بنیاد پر گوشت نہیں کھا سکتے. تو غریب آدمی ہفتوں سوچے گا، ہفتوں دیکھے گا، پھر کہیں جا کر گوشت. تو گوشت کی طرف توجہ دیں. 5 لاکھ میں 1 جانور لانے کے بجائے آپ 2-3 جانور لے کر آئیں. گوشت آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے محلے والوں کو دیں،
اپنے آس پڑوس کے لوگوں دیں، جان پہچان کے لوگوں تک گوشت پہنچائیں. یہ ہے عظیم تر سنت. یہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں کہ جناب ہم قربانی کا جانور کننا نسمنو، ہم اسے فربا کیا کرتے تھے. تو دوستو یہ حدیث کہاں کی ہے؟ مدینہ کی. آج سے 1450 سال پہلے. 1450 سال پہلے مدینہ کیا تھا؟ دیہات. اور دیہاتوں کے اندر آج بھی چلے جائیں آپ، ہر گھر میں 2-3 جانور ہوا کرتے ہیں. تو اگر 2-3 جانوروں میں ایک جانور اس نیت سے پال لیا جائے کہ جناب اس کی قربانی کریں گے بقرہ عید پر، یہ کوئی مشکل کام ہوتا ہے؟ شہروں میں تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ فربا کرنے کی جو بات آتی ہے یہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ خود اپنے گھروں کے اندر جانور رکھتے ہیں، وہاں کی بات ہے. یہ ایک چرواہا ہے، ایک دیہاتی ہے، اس نے ایک اضافی بکری یا دمبا پال لیا قربانی کے لیے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو یہ کمرشل نہیں بنائیں، قربانی کو کمرشل نہیں ہونے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم کی روایت ہے ایک موقع پر کہا تھا من ذبح منکم، میرے صحابہ تم میں سے جو بھی قربانی کرے اس کے پاس 3 دن کے بعد چوتھے دن گوشت نہ ہو. وہ سال گزر گیا، اگلا سال آ گیا، صحابہ رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا کیا اس سال بھی اسی طرح کرنا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کھانا ہے، چوتھے دن کے لیے نہیں رکھنا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کلو کھاؤ، واتیمو دوسرے کو کھلاؤ، وادخرو اور اپنے پاس بھی ذخیرہ کر لو. میں نے پچھلے سال یہ بات اس لیے کہی تھی کہ کچھ فاقہ کش لوگ مدینہ آ گئے تھے، ان کو ضرورت تھی گوشت کی، تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر ان کی ضرورت کو پورا کرو. اب حالات بہتر ہیں، تم کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو. تو اب پاکستان کے معاشی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ خدا را ہم فربا جانوروں کی طرف نہ جائیں، خوبصورت جانوروں کی طرف نہ جائیں. 5 لاکھ میں 1 جانور لانے کے بجائے 2-3 جانور لائیں. زیادہ سے زیادہ گوشت اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں. ہمارا موضوع جاری ہے انشاءاللہ، مزید گفتگو آئندہ جو میں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.